اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب احباب زی وقار کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک یہ ماہ مقدس اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو رہا ہے۔ اللہ جل مجدہ مجھے آپ کو خوبصورت اور منظم انداز کے اندر اور سمٹ کر اس ماہ مقدس کا بھرپور استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ماہ مقدس کے فضائل کتب کے اندر بہت سے بیان کیے گئے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس ماہ مقدس کے 4 نام بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے 4 نام ہیں، 4 ناموں کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا نام ہے ماہ رمضان۔ اس کو ماہ رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ حکیم الامت آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح رحمان اللہ کا ایک نام ہے، اسی طرح رمضان بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی ماہ رمضان اللہ کا مہینہ۔ اور اس کا دوسرا نام ماہ صبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو ماہ صبر اس لیے کہا جاتا ہے، یہ انسانیت کے درمیان صبر اور تحمل کا نور بانٹنے والا مہینہ ہے۔ انسانیت میں یہ صبر کا رنگ پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہا جاتا ہے۔ اور اس کا تیسرا نام ماہ مواسات، غم خواری کا مہینہ، ایک دوسرے کے ساتھ غم اور دکھ بانٹنے کا یہ مہینہ ہے۔ اور اس کا چوتھا نام ماہ وسعت رزق۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر، اس رمضان المبارک والے مہینے کے اندر اللہ انسانیت کے لیے رزق بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ایک بندہ مومن کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے اور اس کے رزق کے اندر اپنی برکات کا نزول فرماتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ نے ان 4 ناموں کے ساتھ یہ خوبصورت ہمیں پیغام دیا۔ اس ماہ مقدس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی ضمن میں آپ کو اس ماہ مقدس کی فضیلت کا ایک روشن پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے نبی ہیں جنہیں کلیم اللہ کا لقب نصیب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے، راز و نیاز کی باتیں کرتے، اللہ نے انہیں ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، جتنا قرب آپ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی کو اپنا قرب دیا ہوا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، جی ہاں موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت میرے محبوب کی امت ہوگی، اور اس امت میں ایک مہینہ بھیجوں گا۔ اس مہینے کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ جب میری محبوب کی امت اس مہینے کے روزے رکھیں گے اور روزے کی حالت میں پیاس کی شدت اور بھوک کا احساس، زبان جب کانٹا ہوگی، ہونٹ خشک اور حلق بھی خشک ہوگا، جب وہ افطاری کے لیے دسترخوان پہ آئیں گے اور روزہ افطار کرنے لگیں گے، اے موسیٰ سنو، تیرے اور میرے درمیان تو 70 پردوں کا فاصلہ ہے،
70 پردے تیرے اور میرے درمیان حائل ہیں، لیکن میرے محبوب کی امت کے روزہ دار جب مجھ سے دعا کرے گا تو اس کی دعا میں فی الفور مستجاب فرماؤں گا، اور میرے اور اس امت کے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑی بات، جب وہ مجھ سے کوئی دعا کریں گے، مجھ سے کسی چیز کا تقاضا کریں گے، تو میں فی الفور اس کی دعا کو مستجاب فرماؤں گا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ خیر والا، یہ برکت والا مہینہ نصیب کیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں یہ ماہ مقدس نصیب کیا۔ اللہ مجھے آپ کو خوبصورت انداز کے ساتھ اس ماہ مقدس کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو اس ماہ مبارک کا نور نصیب فرمائے۔ تو اپنے آپ کو سمیٹیں، اپنے آپ کو تیار کریں اس ماہ مقدس کے لیے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے اس ماہ مقدس کی برکات، اس کی رحمتوں کو سمیٹیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔